لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، معوذتین جو اخیر کی دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی تفسیر چل رہی تھی. اس کا شان نزول، یہ کیسے اتری، اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا. ان دونوں صورتوں میں کا شان نزول تو ایک ہے. شان نزول یعنی جس واقعے کی بنا پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی وہ تو ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں بہت بڑا فرق ہے. الفاظ کے اعتبار سے عجیب فرق ہے دونوں میں. پہلی صورت جو پڑھی تھی قل اعوذ برب الفلق، اس میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان کی گئی، رب الفلق. پھر اس کے بعد چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، رات جو چھا جاتی ہے تو اس کی تاریکی میں جو گناہ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، جو گروہوں میں پھونک مارتے ہیں جادوگر لوگ تو ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. حسد، چوتھی چیز حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. یہ چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی اور اللہ کی صفت ایک. اب اس صورت کے اندر عجیب انداز بن گیا. اللہ پاک نے پہلے تین صفات اپنی شمار کروائی. قل اعوذ برب الناس، رب الناس جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو سب کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو سب کا معبود ہے. پہلی صورت کے اندر ایک ہی صفت بتائی اور چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اور ان صورتوں کے اندر، یہ آخری صورت کے اندر اللہ کی تین بڑی بڑی صفت، رب، ملک، ملک کے معنی بادشاہ، شہنشاہ، اور الہ کے معنی معبود. ان تین چیزوں کے بعد جو پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے. پہلی صورت میں چار چیزوں سے پناہ تھی، اس میں ایک ہی چیز سے پناہ ہے. ہم اسی سے اندازہ لگائے کہ اللہ پاک نے جو اس صفت کو تین صفات بیان کی اور ایک چیز سے پناہ چاہی گئی ہے تو یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی. سمجھ رہے ہو کتنی خطرناک چیز ہوگی کہ اس سے پناہ چاہی گئی ہے. پناہ چاہی جانے والی چیز ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ پھر سے کرتے، آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں. کس کی؟ اللہ کی. جو کون ہے؟ جو لوگوں کا رب ہے اور جو شہنشاہ ہے، لوگوں کا بادشاہ، اور جو سب کا معبود ہے. چاہے کوئی مانے کہ نہیں مانے، لیکن سب کا معبود وہ اکیلا تنہا ہے، الہ الناس. پھر آگے آیا من شر الوسواس الخناس. خناس کے بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے کے شر سے. من شر الوسواس الخناس،
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور وہ کون ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں؟ وہ جنات بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ ان لوگوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو بات شارٹ میں اگر دیکھا جائے تو جنات یعنی جنات سے مراد شیاطین، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ جنات ہی ہے کہ انہی کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو جنات اور انسان ان دونوں کے خطرناک وسوسوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو آیت کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا اور فرق بتایا کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ اب گویا ٹوٹل 5 چیزیں ہوئی، 4 چیزیں پہلی صورت میں، 1 چیز اس صورت میں۔ فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ 4 چیزیں جو تھی جو پہلی صورت میں تھی اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے کہ وہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گی تو کیا کرے گی؟ دنیا میں نقصان پہنچائے گی، باڈی کو خراب کرے گی۔ حسد کرنے والا حسد کرے گا تو اس کے مال کو نقصان پہنچائے گا، جادو کرنے والا جادو کرے گا تو اس کی باڈی کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ دنیاوی نقصانات ہیں، لیکن یہ جو نقصان ہے جو اس صورت کے اندر ہے وہ اخروی نقصان ہے، آخرت کے اعتبار سے بڑا خطرناک نقصان ہے۔ اس لیے اس سے جو پناہ چاہی گئی ہے اس میں 3 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور اس کے بعد پناہ چاہیے۔ یہ دونوں صورتوں کے درمیان میں آپ کو میں نے فرق بتایا۔ اب پہلی صفت جو اللہ پاک کی ہے رب الناس، جو سب کا رب ہے، یہ 3 صفت کیوں اللہ پاک نے ذکر کی؟ تو بعض ہمارے حضرت فقیہ الامت ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمہ اللہ، انہوں نے عجیب نکتہ بیان کیا ہے کہ رب کے معنی پالنے والا، ملک بادشاہ، الہ معبود، ٹھیک ہے، یہ 3 صفت ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صفات ہو سکتا ہے اللہ پاک نے چنی۔ پیدا ہوتا ہے تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا پالنے والا کون؟ میری ماں، میرا باپ، میرا فلاں، میرا فلاں فلاں۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا رب الناس، کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر جب تھوڑا بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، اب اس کو پالنے والوں سے ڈر نہیں لگتا ہے، ماں سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ جوان لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ماں سے ڈرتے ہوتے، باپ سے ڈرتے ہوتے تو اس کی نافرمانی تھوڑی کرتے، اپنی ڈرتے، بلکہ بعض تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے، گالی بھی بول دیتے۔ اب ان کو ڈر کس کا ہے؟ حکومت کا، پولیس کا۔ تو اس کے لیے پاور، تو اللہ پاک نے اپنا پاور بتایا کہ جو دنیا کے بادشاہ ہے وہ تو حقیر ہے، ان کی بادشاہی تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تو ملک الناس ہے، شہنشاہ ہے۔ اور پھر جب اور آگے بڑھے تو جب آدمی بڑی عمر میں پہنچتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بادشاہ بھی بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ نہیں کر پاتا ہے کنٹرول۔ پیداوار اگائی لوگوں نے، بارش آئی اور طوفان آیا اور سب ختم ہو گیا، تو اس کی بادشاہت میں اس کو اس کھیتی باڑی کو بچا نہیں سکا۔ معلوم ہوا اس کے اوپر بھی کوئی ہے، تو اللہ پاک نے وہ آخری صفت ذکر کی الہ الناس، اور وہ کون ہے؟ جو سب چیزوں کا معبود ہے۔ بہرحال یہ 3 صفات اللہ پاک نے ذکر کی۔ پھر اس کے بعد یہ ایک چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو آپ کو بتا دیا میں نے، وسوسے سے۔ اب ذرا سمجھنا ہے کہ وسواس الخناس 2 لفظ ہے۔ وسواس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنا، ابھی وسوسے کی تعریف بھی بتا رہا ہوں میں، اس کو سمجھیں۔ وسواس کے معنی بہت زیادہ وسوسے ڈالنا، بہت زیادہ وسوسے ڈالنا، اور خناس کے معنی ہے وسوسہ ڈال کے چھپ جانا، جو وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے۔ اس کی ایک کیفیت حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے شیطان۔ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کے دل کے اوپر ایک مچھر کی طرح سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کو ذاکر پاتا ہے، انسان کو ذکر کرنے والا پاتا ہے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، تعلق قائم کرتے ہوئے دیکھتا ہے،
تو پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے اس کو غافل پاتا ہے تو یہ اپنا وہ جو سن ہے وہ اس کو چبوتا ہے. بعض لوگوں کو جو صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، ان لوگوں کو یہ کشف ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جب سونڈ مارتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کا زہر پیوست ہوتا ہے اور وہ اس کی رگوں کے اندر گھومتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں. وہ سوچتا ہے یہ گناہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں. تو اس طریقے سے یہ کیفیت ہے اس کی وسوسہ ڈالنے کی. اچھا، وسوسہ کہتے کس کو ہے؟ اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم میں سے شاید کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کو وسوسہ نہ آتا ہو، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کو وسوسہ نہ آتا ہو. ہر ایک کے وسوسے الگ طرح کے. ہم پڑھنے والے ہیں تو ہمارے لائن کے وسوسے آتے ہیں، کوئی مسجد کے اندر بیٹھنے والا ہے تو اس کو اس لائن کے وسوسے آتے ہیں، کوئی کاروبار میں تو اس کو اس لائن کے. شیطان بہت چال باز ہے، وہ ایک آدمی کو ایک ہی لائن سے نہیں پکڑتا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے پکڑتا ہے اور ہر ایک کو اس کے حساب سے وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ کہتے کس کو ہے؟ وسوسہ کہتے ہیں انسان کا اپنے دل سے باتیں کرنا. ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کی بین اور واضح دلیل یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کے لیے ہم عشاء میں کھڑے ہوئے، کتنا ہمارا دماغ حاضر رہا اور کتنی دیر ہم نے باتیں کی تھی اپنے دل سے. یہ ہے وسوسہ. یہ تو پھر بھی غنیمت ہے، ابھی بتاتے ہیں. تو یہ انسان وسوسے کی تعریف کیا ہے؟ آدمی کا اپنے دل سے باتیں کرنا، یہ ہے وسوسہ. وسوسہ ڈالنے والے 2 لوگ ہیں جو اللہ پاک نے بتایا، من الجنتی والناس. اور وہ کون ہے؟ شیطان اور انسان. شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتے ہیں، اور یہ برائی کو اتنا سنوارتے ہیں کہ آدمی اس کام کو، اس چیز کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کام کے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بسا اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ کئی لوگوں کے ایمان سلب ہو گئے وسوسے کی وجہ سے. کئی لوگوں نے خودکشی کر لی. آپ پوچھیں ان کو، کبھی اگر اللہ نے کسی کی جان بچائی ہو تو آپ اس کو پوچھیں کہ تیرے کو کیا تکلیف تھی. وہ اندر ہی اندر شیطان نے اس کو اتنے وسوسے میں ڈال دیا تھا. کیونکہ آدمی اگر جب بھی وسوسے سے پریشان ہوتا ہے نا تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کر رہا ہے، میری بات سن رہا ہے. اگر کسی کی بات کو سنا ہی نہ جائے تو وہ کبھی توجہ دے گا، اور اگر کسی کی بات کو توجہ سے سنا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے ہی خوش ہوتا ہے. میں آپ کو حضرت گنگوئی کی مثال بتا رہا ہوں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے پڑے. ان کے بارے میں یہ ہے، ایک مرتبہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو جب نیت باندھنے لگے تو دل میں وسوسہ آیا کہ میری ایک کونی شاید خشک رہ گئی ہے. وضو کرنے میں بھی وسوسے آتے ہیں نا، تو وہ میری ایک کونی شاید خشک رہ گئی ہے. دھونے کے لیے گئے، دھو کے آئے، اب پھر نیت باندھنے لگے. پھر وسوسہ آیا کہ شاید یہ کونی بھی خشک رہ گئی. اب پھر اس کو دھو کے آئے. اب جب 2 رکعت کی نیت باندھنے لگے تو اب شیطان کیا کہتا ہے؟ اب وسوسہ آیا کہ شاید پیر بھی خشک ہے، ایڑی خشک ہوگی. تب وہ تو صاحب دل لوگ تھے، فوراً پہچان لیے کہ یہ وہی گرو گھنٹال کی باتیں چل رہی ہیں جو اندر باتیں کر رہا ہے. فوراً اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فوراً نماز کی نیت باندھی. اسی لیے ایک بڑے سعید ابن مسیب کے بارے میں غالباً ابھی واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میرے کو بہت نماز وضو کرتا ہوں، بہت وسوسے آتے ہیں کہ شاید کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوگا. نہیں ہوتا ہے ایسا، سب کو ہوتا ہے ایسا کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں میں پاک ہوں ناپاک ہوں، ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اچھا، اسی طرح دوسرے لوگوں کے بھی ایک واقعہ بتایا گیا کہ ایک آدمی حضرت کسی بزرگ کا نام لیا، یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بزرگ کے پاس آیا اور آگے کہہ رہا حضرت میں جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ، ہاں حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس نے آ کے عرض کیا کہ
حضرت میں نماز کے لیے جانا شروع کرتا ہوں اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شاید تیرا کپڑا پاک نہیں ہوگا، شاید تیرا یہ ہوگا، شاید پانی صحیح نہیں ہوگا، تو اسی باتیں کرنے میں ہی میرا ٹائم چلا جاتا ہے اور نماز کا وقت فوت ہو جاتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تو سعید ابن مسیب کے پاس آ کے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت اس طریقے سے وسوسہ آتا ہے، تو حضرت نے اس کو سعید ابن مسیب نے مبالغتاً بہت زبردست بات بتائی۔ کیا بتائی کہ بھائی اگر میرا تو قطرہ نکل کے میری ران پر بہے گا نا تب بھی میں نماز نہیں چھوڑوں، فوراً نماز کی نیت باندھوں گا، کیونکہ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ اگر یقین، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ میری ہوا نکلی کہ نہیں نکلی، وضو ٹوٹا، سمجھ رہے نا تو یہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو حدیث میں فرمایا گیا دو چیزوں پر غور کر لو، یا تو آواز سن لو، آواز سنی تھی، یا پھر بدبو محسوس کرو، باقی کسی اور چیز میں پڑو مت۔ اس لیے جب اس کی طرف کان دھرے جاتے ہیں تو یہ اپنی بات بہت توجہ سے کہتا ہے اور آدمی اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے، اور جب یہ پریشان رہتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور مختلف قسم سے، کبھی ایمان کے، کبھی فسق و فجور کے گناہوں کے، اور کبھی وسوسے ڈالتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے، تو آپ نے سنے ہوں گے، وہ جو دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کرواتا ہے وہ بھی حقیقتاً شیطان کرواتا ہے، اور مختلف طریقے سے اس کی آپ جوان بچے، آپ جوان بیٹے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام طور پر شادی کے بعد، شادی سے پہلے اتنی محبت ظاہر کر رہا تھا اور شروع کے 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ سال بھر اتنی محبت دکھا رہا تھا، اور اچانک جھگڑے کی کیفیت کیسے آ گئی ان دونوں کے درمیان میں؟ اتنا مر مٹتا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ تو میرے لیے اور میں تیرے لیے، وہ نہ کیا کیا الفاظ بولتا تھا، اور ابھی 1 سال کے اندر یہ کیفیت ہو گئی۔ دیکھا جائے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسوں میں بھی ترتیب رہتی ہے اس کی۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی بیوی سے دل اچاٹ کرواتا ہے کہ یہ تو پرانا مال ہو گیا، اب ذرا نیا مال دیکھو، تو جہاں پر نوجوان اور اس میں وہ جو فلموں میں اور ڈراموں میں کام کرنے والیاں جو ہوتی ہے میک اپ وغیرہ لگا کے، اور آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے، تو اس طریقے سے اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور آدمی اس کو اچھے سے دیکھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بد نظری سے روکا گیا ہے۔ تو اب وہ جب اس کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو وسوسہ اب اندر، اب دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بد نظری کی اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت پلٹنی شروع ہو جاتی ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تمہاری بیوی تو بہت دیکھو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، یہ اس طریقے سے اندر ہی اندر باتیں کرتا ہے۔ اب اس کو اس کی وہ عادت ہے جو پہلے اچھی لگتی تھی اب اس کو بری لگتی ہے بیوی کی۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر، میں آپ کو حدیث شریف پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، یہ اللہ پاک نے اس کو موت تک، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے ہر کام کرنے کی، تو اب یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ سمندر پر کیوں بچھاتا ہے؟ سوال ہے، عام جگہ پر کیوں نہیں بچھاتا ہے؟ کیونکہ کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے نا، تاکہ لوگوں کے اوپر جو میرے چہرے بن رہے ہیں ان کے اوپر رعب بتا کہ وہ سمندر کے اوپر جہاں لوگ اپنا تخت نہیں بچھا سکتے، ایسا بادشاہ ہے ہمارا جو سمندر کے اوپر اس کا تخت ہے، اب یہ تخت بچھاتا ہے سمندر پر۔ ثم یبعث سرایاہ، اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اب جا کے اپنے اپنے کام میں لگو۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون ہے؟ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو سب سے زیادہ فتنہ ڈال کے آنے والا ہے۔ اس کے چیلے جو شیاطین ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ جو زیادہ خراب کام کر کے آئے گا وہ اس کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ اب پوچھتا ہے کارگزاری، یجیء أحدهم، ان میں سے ایک آتا ہے، فَيَقُولُ فعلت کذا و کذا، میں نے تو ایسے ایسے کام کیے شاباشی لینے کے لیے کہ ہمارے بادشاہ سے شاباشی لی ہوئی۔ فیقول ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا تو نے، سائڈ میں ہو جاؤ۔ پھر دوسرا آتا ہے،
قال ثم يجيء احدهم، ان میں سے ایک آتا ہے فیقول ما ترکته حتى فرقت بینه وبین امراته، میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان میں تڑپ نہیں پائی. سمجھ رہے نا کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے، اب سمجھ رہے نا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان. اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کا پیچھا پکڑ کے کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کو وسوسے ڈال کر دونوں کے درمیان میں جدائی کی کروائی، طلاق کروائی دونوں کے درمیان میں. اب شیطان اس کو قریب کرتا فیدنیہ منہ، شاباشی دیتا ہے ویقول نعم انت، صحیح کام تو نے کیا ہے. اور عامش جو راوی ہے وہ کہتا ہے قال فیلتزمہ، اس کو اٹھ کے گلے لگا دیتا ہے. اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ اس کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان میں تفریق، دونوں کے درمیان میں جھگڑا، یہ کتنا محبوب ہے. آپ جوان لوگ ہو، آپ لوگ اس کو خاص خیال رکھے، اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کریں. ان چیزوں کو آپ شریعت کو دیکھ کے سامنے رکھے، علماء سے معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے، اور کوئی ایسی بول، کوئی ایسے لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے جو بعد میں پشیمانی، شرمندگی کا سبب بنے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں تو بتا رہا تھا کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی ہے. ایک شخص نے ہمارے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری، سہارنپور کے ناظم صاحب تھے، مولانا اسعد اللہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں، وہ اور مولانا گنگوئی، فقیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات سفر میں کہیں جا رہے تھے. راستے میں اس نے ایک آدمی ملے. انہوں نے کہا کیا حضرت ایک سوال ہے. سوال سب کو ہوتا ہے، شاید یہ سوال ہم سب کو ہوگا کہ حضرت سوال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ سب بولتے ہیں فلاں کو شیطان نے بہکایا، فلاں کو شیطان نے بہکایا، فلاں کو شیطان نے بہکایا. سوال ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ حضرت مولانا اسد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ذاکر شاکر آدمی تھے، حضرت نے کہا بھائی ایسی سوالات میں نہیں پڑھتے، چھوڑو اس کو، کام میں لگو. حضرت فقیر امت نے کہا کہ حضرت مجھے موقع دو کہ میں اس کو جواب دوں. اور حضرت فقیر امت بہت مشہور تھے ایزابی جواب دینے میں، تو سمجھانے میں بہت مشہور تھے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا جناب آپ ذرا قریب آؤ، آپ پہلے میرے کو یہ بتاؤ کہ آپ ہو کون؟ زمیندار؟ کہاں میں زمیندار ہوں. کہ تمہارے پاس زمین ہے؟ کہاں زمین ہے؟ کہ تمہارے پاس گائے بھینس وغیرہ بھی ہو؟ کہ ہاں ہوتی ہے. کہ اناج وغیرہ بھی کام سب ہوتا ہے. کہ اس کو آپ دودھ گرم کرتے ہوں گے، سبزی بناتے ہوں گے، روٹی پکاتے ہوں گے، کہاں پر پکاتے ہیں؟ کہ آگ کے اوپر، آگ کے اوپر، کہ سالن کے وہ بھی آگ کے اوپر، روٹی کے آگ کے اوپر، سب چیزیں آگ کے اوپر. تو سوال یہ ہے کہ ان سب کو آگ نے گرم کیا، تو آگ کو کس نے گرم کیا؟ حضرت نے اس کو کیا کہا کہ ان سب کو گرم کرنا اور پکانا یہ تو آگ نے کیا. سوال یہ ہے کہ یہ آگ جو گرم ہے، اس آگ کو کس نے گرم کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو خود بخود گرم ہے، بس یہ خود بخود بہکا ہے. اس کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ بہکا ہے، اس لیے اس کو کسی نے بہکایا نہیں، یہ خود بہکا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جنات یعنی شیاطین یہ بھی لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں. اب ایک حضرت گنگوئی نے، حضرت فقیر امت نے ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑا بڑا سو رہا ہے. اس کو پوچھا کون ہے تو؟ کہ میں شیطان ہوں. کہ تیرے کو فرصت کہاں سے ملی سونے کی؟ تو تیرا کام تو بہکانا ہے، تیرے کو فرصت کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے یار تیار کر لیے، اس لیے وہ میرے کام کر رہے ہیں، اس لیے میرے کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے یار کون ہیں؟ ہم ہی انسان لوگ جو اس کے چیلے بنے ہوئے ہیں اور سنت کو مٹاتے ہیں. کس کو مٹاتے ہیں؟ یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ شیطان کا کام کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے چیلے بنا دیے، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے. مینیجر ہوتا ہے نا، تب تو میں مینیجر بنا ہوا سو رہا ہوں.
اب میرے سب چلے ہی کام کر رہے ہیں، سنت کو مٹا رہے ہیں، فلا کر رہے ہیں، سب گناہ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ساتھی آپ کے دوست لوگ بھی ہوتے ہیں. اب آپ بولیں گے انسان کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، وہ گناہ سے بچا ہوا ہے. اب اسی بچے کو اس کا دوست یہ کہتا ہے، ارے میں چلو فاحش مثالوں میں نہیں جاتا، ایسی مثال کے اندر جو لوگ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کی مثال دے رہا ہوں. اب وہ بچہ ہے، پاک ہے، کبھی سگریٹ پیتا نہیں ہے، لیکن اس کا دوست آ کے اس کو کیا کہتا ہے، ارے پی کے تو دیکھ کیا مزہ آتا ہے اس کے اندر. یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ انسان نے ڈالا. اگر وہ خود بگڑا ہوا تھا تو کسی اور کو تو بگڑنا نہیں چاہیے، تو یہ وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں جو عام چیزوں کی تعلق سے. گناہوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، فلاں گناہ کیا مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں. وہ دیکھو وہ فلم تو ایسی تھی، اس کو دیکھو تم، اس کے اندر تو کیا ہے، اس نے یہ کیا، وہ اس نے یہ کیا. اب جب یہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا دوست ورگلا جاتا ہے اور اس کی بات میں آ کے اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. یہ ہے انسانوں کا وسوسہ. اس لیے اب بتائیے کتنی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، تو انتہائی ضرورت ہے اس کی کہ آج لوگ یہ ختم نبوت، جو نبوت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں نا، قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ سورت کی اب اہمیت سمجھ میں آئی کہ ہم صبح شام اس کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ شیاطین سے بھی حفاظت فرما، اور وہ انسان جو شیاطین جیسے ہے اس سے بھی میری حفاظت فرما. کتنی بڑی ضرورت ہے ہم سب کی. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے. ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، انہوں نے، یہ حضرت تھانوی نے بھی واقعہ لکھا ہے کہ وہ صاحب حضوری تھے، یعنی ان کو کشف اور کرامات اور اللہ کے نبی کی زیارت بہت ہوتی ہے، خواب کے اندر بھی زیارت ہوتی ہے. تو وہ ایک مرتبہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اچھا مدینہ پاک میں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا، عبدالحق آپ ہندوستان جاؤ اور ہندوستان کے جو بچنے والے ہیں ان کو تمہاری ضرورت ہے، ان کی تربیت کی. وہ ہندوستان آئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے مشکات کے اوپر مقدمہ مشکات بھی لکھا ہے. بہت بڑے محدث گزرے ہمارے. تو یہ یہاں پر ہندوستان میں تھے، اور ان کا دستور تھا کہ کوئی بھی نیک آدمی یا کوئی بزرگ اللہ والا دکھتا، وہ بستی میں آتا تو اس کی ملاقات کے لیے جاتے. تو وہ ایک آدمی سے ملاقات کے لیے گئے تو اس کی بہت ساری مریدین تھی، بیٹھے ان کے پاس. دیکھا تو اس کے سامنے شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے. اس نے پیش کیا کہ اس کو پیو. شیخ عبدالحق نے اس کو بس وہ پیا، کچھ پیش کیا نہیں پیا، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. اب رات کے اندر خواب دیکھ رہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اور وہ قافلے والوں کو پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر تشریف فرمائے، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ بھی ساتھ میں چلے کہ میں بھی جاؤں دربار میں. جب پہنچے تو یہی فقیر دربان بن کے کھڑا ہے دروازے پر، جہاں حضور کی مجلس ہے لگی ہوئی ہے، کسی کو جانے نہیں دے رہا ہے، سب کو جانے دے رہا ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بول رہے آپ کو نہیں. وہ پیالہ جو میں میرے پاس رکھا ہوا تھا وہ پیو تو پھر تم کو جانے دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کے حکم کو میں پامال کروں، شریعت کے حکم کو میں توڑوں اور میں پھر حضور کے پاس جاؤں. ایسا گناہ تو میں کر نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا. زیارت نہیں ہوگی چلے گا، لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا. وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر اس کی مجلس میں گئے تو وہ اتنا پہنچا ہوا تھا، پہنچا ہوا. دیکھو اللہ پاک صاحب تصرف تو کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. ہاں یہ کوئی علامت نہیں ہے اس کی کہ یہ عند اللہ مقبول ہے. جو بھی لوگ، جو غیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے تصرف تو کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ پیالہ ہے نا، رات میں تم کو روکا تھا، پی لو، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پیوں گا اور اٹھ کے چلے گئے. رات میں پھر سے خواب میں یہ بات پورا واقعہ ہوا.
تیسری رات بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہے, آپ نے کہا بھائی عبدالحق کیوں نہیں دکھ رہے 2 دن سے؟ تو لوگ, اب شیخ عبدالحق تو باہر ہی کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دربان مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے, فقیر مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ؟ تو دکھایا گیا کہ وہ ہے. آپ نے فرمایا اخسا یا کلب, اے کتے باہر نکل. اس دربان کو کہا کتے باہر نکل, اور اس کو بھگایا وہاں سے. پھر شیخ وہاں گئے اور پورا واقعہ بیان کیا. یہ تو خواب کی کیفیتیں تھی. دوسرے دن صبح اٹھ کے پھر سے اس مجلس اس فقیر کے وہاں گئے, تو جا کے کیا دیکھ رہے کہ سب مریدین تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا شیخ غائب. پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ کمرے میں تھے, ابھی تک نکلے نہیں. تو کھٹکھٹایا گیا, بعد میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے, کھول کے دروازہ. تو پوچھا شیخ عبدالحق نے کہ اچھا شیخ گئے؟ کہا کہ معلوم نہیں, یہاں تھے رات بھر لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہے. کہا کہ یہاں سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا؟ کہ ہاں ایک کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا. تو شیخ نے کہا, پورا واقعہ بیان فرمایا. کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو یہ فرمایا تھا اخسا یا کلب, اے کتا باہر نکل. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا, اور شریعت کو مسخ کرنے کے لیے چلا. اس لیے میرے بھائیوں ایسے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے. اس لیے حدیث شریف میں ہے طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر, خوشخبری ہے اس کے لیے جو خیر کی چابی بنتا ہے, برائی سے روکتا ہے, خیر کی چابی بنتا ہے. وہ مغلاقا للشر, اور شر کے لیے تالا بنتا ہے. اب اس کا برعکس سمجھ لو, سب سے برا کون ہے؟ جو شر کے لیے چابی بنے اور خیر کے لیے تالا بن جائے. آئندہ مجلس کے اندر انشاءاللہ اس وسوسے کے تعلق سے, کہ جب اتنی اہمیت ہے اس کی, اس سے بچنا کتنا ضروری ہے, شریعت میں کیا کیا احکام اس کے تعلق سے دیے ہیں, آئندہ مجلس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اللہ سب کو